لوگوں نے کل کیا پڑھا تھا؟ قلقلہ کا قاعدہ. جی استاد. ہاں. قلقلہ کے بعد کون سا سبق ہے؟ کتاب تھوڑا سا آگے پیچ کرے نیچے. بس دیکھیے دکھائی دے رہا ہے سب کی اسکرین پر تنوین. سبق نمبر جی 12. تنوین. ہاں. تنوین. جی دو استاد. زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین دو. کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے ایک زبر پڑھا تھا، زیر پڑھا تھا، پیش پڑھا تھا. لیکن یہاں وہی چیز ڈبل ڈبل ہو جائے گا. زبر تھا تو دو زبر ہو جائے گا، زیر تھا تو دو زیر ہو جائے گا، پیش تھا تو دو پیش ہو جائے گا. ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر با زبر ب، حمزہ زیر ای، با زیر بی، حمزہ پیش او، با پیش بو. لیکن جب دو زبر آ جائے گا تو یہاں لکھا ہے کہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ہاں. اس کے بعد پھر حمزہ کا مثال دیا گیا. حمزہ دو زبر ان، ہاں، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر تن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن. اسی طریقے سے یا تک پورا ین، ہاں، زن، تن، ظن، اسی طریقے سے پورا پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر فن. اسی طریقے سے یہ پورا پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے پیش ہے. حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثن، جن، حن، خن. اس طریقے سے نا، اسے ان ان اس طریقے سے پڑھا جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی استاد. جی استاد. جی. ہاں، اور نیچے کریں دیکھیں کچھ مشق وغیرہ دیا ہو. کتاب کو اور تھوڑا نیچے. ہوں. کیا ہوا؟ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ کتاب کو اور تھوڑا نیچے کریے، نیچے مشق وغیرہ جو دیا جائے اس کو پڑھا دیا جائے. سبق نمبر 13 نہیں، اسی کو لگانا ہے. اس میں مشق وغیرہ جو نیچے دیا گیا بس اتنا ہی دیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. سبق نمبر 12 میں. ہاں، تو دیکھیے سبق نمبر 12 میں اتنا ہے، آگے لگائیے دیکھیں 13 میں پھر کیا دیا گیا ہے. کریے نیچے. ہاں، یہ 13 سبق نمبر 13 تنوین و نون ساکن. دیکھیے تنوین آپ لوگوں نے پڑھا، اس میں کوئی مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تنوین بالکل سمپل ہے، آسان ہے. کہ زبر تھا، جیسے حمزہ زبر تھا تو حمزہ دو زبر آ جائے گا. جب دو زبر آ جائے گا تو اسے تنوین کہا جائے گا. ہاں، تو وہ ان ہو جائے گا. حمزہ دو زبر ان. اسی طریقے سے حمزہ دو زیر ان. اسی طریقے سے حمزہ دو پیش ان. سمپل ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سبق نمبر 13 ہے تنوین و نون ساکن. آسان سبق ہے. ہاں، تو پڑھا دیا جا رہا ہے. اسکرین دکھ تو رہا ہے سب کو؟ اسکرین ہاں بس چھوٹا ہے تھوڑا سا. ہوں. اس کو زوم کر دیجئے.
हाँ, तनवीन वो नून साकिन जिस नून पर जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। आपने पढ़ा था ना साकिन के कायदे में कि साकिन जो सुकून जो होता है, जज्म जिसे सुकून भी कहते हैं, अगर वो जिस हर्फ पर आ जाएगा तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं जिस नून पर जज्म हो, जाहिर है जब अलिफ पर जज्म आ जाएगा तो अलिफ साकिन हो जाएगा, बा पर आएगा तो बा साकिन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से नून पर जज्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नून साकिन क्या हो जाएगा, नून साकिन। नून साकिन हो जाएगा ना। जिस नून पर जज्म हो उसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन वो नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। जैसे ता दो जबर तन, ता के ऊपर दो जबर के यहाँ तनवीन है ना, ता के ऊपर मिसाल किताब में दिख रहा है, ता के ऊपर दो जबर है, तनवीन ना। तनवीन की आवाज नून साकिन जैसी होती है। जैसे नीचे मिसाल के तौर पे दिया गया है, जैसे ता नून जबर तन, इसी तरीके से ता दो जबर तन। आई बात समझ में? जी उस्ताद। हाँ, ता नून जबर तन, ता दो जबर तन। तन। हम्म, बस नून साकिन, और कोई साकिन नहीं। तनवीन वो नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है, और कोई नहीं। ठीक है। अब जैसे नून साकिन है, नून साकिन को हटा दें, नून हटा दें, नून की जगह कोई और लफ्ज ले आए। जैसे मिसाल के तौर पे मीम ले आते हैं। हाँ, तो ता मीम जबर तम हो जाएगा। तो हम पढ़ें ता मीम जबर तम, फिर पढ़ें ता दो जबर तन, तो दोनों की तम। आवाज मिल रही है? जी। नहीं मिल रही है ना, ता मीम जबर तम। बस तनवीन के बाद एक नून आना है उत्तर से ना हाँ, उस्ताद। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि तनवीन और नून साकिन जो है, ये इनकी आवाज एक दूसरे से मिलती जुलती है, बस नून साकिन की आवाज, और किसी साकिन की आवाज नहीं। मिसाल के तौर पे जी। फा आप ले लीजिए, ता फा जबर तफ, ता नून जबर तन, इन दोनों की आवाज तब मिल रही है? बिल्कुल नहीं। नहीं। ता फा जबर नहीं। ता दो जबर तन, बिल्कुल तन। अलग आवाज आ रही है। तो फा साकिन नहीं, काफ साकिन नहीं, बस नून साकिन। तनवीन की आवाज जी। से कौन सा साकिन मिलेगा? नून नून। साकिन। सिर्फ नून साकिन। नून साकिन को आप किसी भी लफ्ज से जोड़ के पढ़ लें। हमजा नून जबर अन, हमजा दो जबर अन, न, हमजा नून जबर अन, हमजा दो जबर अन। मिल गया कि नहीं? मिल गया। से बा दो जबर बन, बा नून जबर बन, ता दो जबर तन, ता नून जबर कानून तन, पर तन। ता दो जबर तन, ता नून जबर सन। सन। आई बात समझ में? जी। जी। हाँ, तनवीन व नून साकिन दोनों की आवाज एक जैसी होती है। हाँ, बस इतना। हाँ, तो मिसाल के तौर पे नीचे दिया गया है पढ़ने के लिए, ता दो जबर तन, ता नून जबर तन, ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, सा दो जबर सन, सा नून जबर सन, सा दो जेर सिन, सा नून जेर सिन, सा दो पेश तुन, सा नून पेश तुन, जीम दो जबर जन, जीम नून जबर जन, जीम दो जेर जिन, जीम नून जबर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। हाँ, फिर नीचे मश्क लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा गया है, इसको जूम कर दीजिए ताकि ये दिखाई दे, बहुत छोटे अल्फाज में लिखा गया है। हाँ, देखिए मश्क लिखा गया है, मताउन, मीम ता अलिफ आइन। क्या क्या है इसमें? मीम ता अलिफ, अलिफ यानी अलिफ हमजा है ना। आइन। हाँ, आइन, मताउन। यहाँ लिखा गया है मीम ता अलिफ ऐन, मीम के ऊपर जबर की हरकत है, मीम के ऊपर जबर की हरकत है। हाँ, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जैसे मीम जबर म, म, उसके बाद ता है ना, ता ताल, अलिफ से पहले जबर है। क्या है? तालिब ता, जबर उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले क्या है? ज, जबर है। जबर है। तब फिर क्या अलिफ हो है, जाएगा? अलिफ है अलिफ मदद। मद्दा। अलिफ मद्दा हो जाएगा। तो अलिफ अलिफ मद्दा को मद्दा एक को अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, अच्छे से जैसे ता अलिफ पढ़ेंगे। जबर ता ता। 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 तो फिर क्या हो गया, दोनों मिलाकर मता। मता। उसके बाद लिखा गया है आइन दो पेश उन उन। उन, आइन के ऊपर क्या है?
پیش تنوین ہے، ہاں، پیش کی تنوین. ہاں تنوین کی آواز نون ساکن کے جیسے ہوتی ہے نا. جی استاد جیسے عین نون سے عین نون پیش ان ان، تو کیا ہو گیا؟ متا. متا ان آپ یہاں پر چاہے عین دو پیش ان پڑھیں، چاہے عین نون پیش ان پڑھیں، دونوں کی آواز کیا ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی نا. برابر تو کیسے پڑھا جائے گا؟ متا ان متاعن. ہاں، بات آ گئی سمجھ میں نا. آ گئی استاد. ہاں، تو اس میں قاعدے میں آپ کو بس اتنا یاد کرنا ہے، تنوین کا پہلے قاعدہ کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ہوں. جی استاد. اس کے بعد تنوین و نون ساکن کا قاعدہ جو آپ نے جو ابھی پڑھا اس سے پہلے، ہاں، جی کہ تنوین و نون ساکن، ہاں، ان کی آواز ایک جیسے ہوتی ہے. ہاں، اس میں جو لکھا ہے وہ آپ اس چیز کو یاد کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی ہوں. استاد. اب اس کے بعد نیچے مشق لکھا گیا ہے. ہاں. متاع، عین، عنب، خلق، حدیث، نور، شیء، عادا، کراما، بصیرا، فمن، کیدن. ٹھیک ہے. جی استاد. ہاں، پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں میں. متاع، دیکھیے متاع، میم پر حرکت ہے، زبر، اس کے بعد تا الف سے ملے گا تو کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ. پھر عین کے اوپر تنوین ہے تو عن ہو جائے گا. متاع، الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر جی کھینچا جائے صحیح گا نا. لکھا یہ جائے سب چیزیں آپ لوگوں نے ہاں دھیان دینا ہے. متاع. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے عین، کیا ہو جائے گا؟ یہاں کیا قاعدہ ہے؟ یا متا یا لین. ہاں، یا لین ہے. عین یا سے ملے گا، اور یا ساکن ہے تو یا سے پہلے زبر ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. تو جی عین یا زبر آئی، پھر نون کے اوپر کیا ہے؟ تنوین. عین. جی ہاں. پیش تنوین ہاں، پیش کا تنوین ہے. اس کے بعد پھر لفظ ہے عنب. عین کے نیچے حرکت ہے، زبر زیر کی حرکت ہے تو زیر کی حرکت جلدی پڑھنا ہے. اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر الف جو حرکت ہے وہ زبر کی حرکت ہے تو زبر کی حرکت کو، زیر کی حرکت کو، دونوں کو جلدی پڑھنا ہے نا. پھر اس کے جی جی بعد با ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ پیش کا تنوین ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بن. عنب. ہاں. عنب. تنوین کو بھی بہت زیادہ، تنوین کو بھی کھینچنا نہیں ہے، تنوین کو بھی جلدی ہی پڑھنا ہے. عنب. جی یہ تو جلدی ہو ہی جائے گا، اس میں دیر اور جلدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کی پڑھائی ایسی ہے کہ یہ اس میں جلدی نہ ہوگا نہ ہی دیر ہوگا، اس کی پڑھائی ہی ایسی ہے. تو عنب. اس کے بعد لفظ ہے خلق. خلق. ہاں، خا کے اوپر حرکت ہے، لام کے اوپر حرکت ہے اور جلدی پڑھنے والی حرکت پیش ہے. اس کے بعد پھر قاف ہے، قاف کے نیچے تنوین. خلق. جی اس کے بعد کا ہر جو لفظ ہے وہ حدیث. ہا. اس کے بعد دال ہے، دال یا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا قاعدہ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، تو پھر دیکھیے حدیث نا، یا مدہ، یا مدہ ہے یہاں پہ حدیث. جی استاد. یا ہاں، متا. اس کے بعد تا میں آخری پر کیا آ جائے گا؟ تنوین آ رہا ہے، زیر کا تنوین نا، دو زیر. جی اس کے بعد جو لفظ ہے نور. نو، یہاں واو رن مدہ کا قاعدہ. اس کے بعد نورن پھر تنوین، ہاں، زیر کا تنوین، ہاں، دو زیر. پھر اس کے بعد شیء، یہاں پھر یائلین. جی ہاں. جی اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے دو زیر تنوین. عادن. الف مدہ. ہاں، دال کے اوپر دو زبر کا تنوین عادن. پھر اس کے جی بعد کرامن. را الف مدہ، میم کے اوپر تنوین کرامن. پھر اس کے بعد بصیرن، یا مدہ پھر تنوین بصیرن بصیرن. اس کے بعد فمن. دیکھیے فمن، بیچ میں ایک لفظ آ گیا فمن. جی ہاں، یہاں تو ساکن ہے، میم ملے گا نون سے، نون ساکن ہے نا، میم مل جائے گا نون سے. فمن. لیکن سب کی آواز جیسے متاعن، عن، نن، عبن، قن، فن، رن، ان، دن، من، رن، من.
سب کے نیچے اوپر کہیں نہ کہیں تنوین تھا، لیکن ایک لفظ یہاں بیچ میں دے دیا گیا جس کے تنوین نہیں ہے، کیا ہے؟ نون ساکن ہے، لیکن اس کی آواز بھی ان من تن اس طرح کی آواز آ جائے گی نا۔ جی ہاں تو بات بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے کلیئر، کہ یہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہے، بس نون ساکن کی۔ فمن، اس کے بعد پھر لفظ ہے کئی دن، یا ہے، اس کے بعد اس کے پہلے کاف ہے، کاف پر حرکت ہے، یا پر ساکن ہے، جسم ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ یا لین، پھر اس کے بعد یا دال دو ساکن، کئی دن۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ جی استاد۔ ہاں، اور نیچے اس کی کچھ نہیں دیا گیا ہے نا، یہیں پر ختم ہے یہ سبق۔ ہاں بس ہاں ٹھیک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس اب اوپر ہم نے جو کل کا سبق پڑھا تھا وہ لگا دیجئے تاکہ ہم پچھلا سبق سنیں۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا قلقلہ کا، قلقلہ ہی پڑھا تھا ہم لوگوں نے کل نا۔ جی استاد، اور تھوڑا نیچے جانا۔ ہاں تب تک سبق لگائیے، پھر تب سے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بات آ گئی آپ لوگوں کو سمجھ میں کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ایک ہوتا ہے؟ ہاں جی شیخ۔ ہاں، تنوین اور نون ساکن، سب سے پہلے ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ تنوین پڑھا۔ تنوین میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو گدگل پیش ان، گدگل مثال سے کے طور پہ، مثال کے طور پہ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، ان حمزہ دو پیش ان۔ ان ہاں، اس کے بعد صرف ان بن تن، ان بن تن سے لے کے ین تک، اس کے بعد پھر ان بن سے لے کے یون تک، یہ مشق تھا۔ اس کے بعد کا جو سبق ہے سبق نمبر 13، ہم لوگوں نے دو سبق پڑھا، دونوں سبق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک ہی سبق ہے لگ بھگ۔ تو اس میں ایک چیز اور بڑھا دیا گیا، ابھی تک ہم نے تنوین پڑھا تو تنوین میں ایک چیز ایڈ کر دیا گیا، نون ساکن، نون ساکن۔ کیوں؟ کیونکہ ساکن میں جو الف سے لے کے یہ تک کا جو لفظ ہے ان سب کو چھوڑ کر ان میں ایک لفظ آ گیا نون، نون ساکن کی آواز تنوین سے مل گئی۔ جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، اس لیے کہا گیا ہے کہ تنوین و نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جی استاد۔ جی تنوین و نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال بھی بتا دیا گیا، تا نون زبر تن، تا دو تن زبر تن، تین تا نون زبر تن، تین تا نون زبر تن، تا دو زبر تن، تن تن۔ اگر ہم ہجے کے بنا پڑھیں تب ایسے پڑھیں گے تن تن، دونوں کی آواز میں بالکل بھی فرق نہیں ہے، ہاں رائی کے برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل سیم ہے۔ اس کے بعد تن تن، تن جی تن، ہجے اگر کریں گے تو ہجے میں فرق ہو جائے گا، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، لیکن اگر متن ہمیں پڑھنا ہوا تو تن تن، دونوں کی آواز ایک جیسے ہو جائے سملر بالکل برابر۔ کوئی مسئلہ؟ نہیں۔ سب آ گیا سمجھ میں؟ بالکل آسان سبق ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، کل مشق جب ہم آپ لوگوں سے یہ سنے نا تو اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے بالکل۔ اور بات کا جو پہلے کا سبق آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ قاعدہ بھی سب یوز ہونا چاہیے، جو بھی اس میں مشق آئے گا۔ جی استاد۔ ہاں، ابھی کل کا ہمیں سبق بھی سننا ہے، وقت پھر ختم ہو جائے گا تو بھی اس میں، ٹھیک ہے، پہلے کا سبق لگا دیجیے، اس لیے وہ پڑھوا لیتے ہیں، پھر یہ کل پڑھوا لیں گے۔ اور تھوڑا اوپر۔ اور قلقلہ۔ ہاں ابو عباد بھائی، السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلیں آپ پڑھیں پہلے قلقلہ کا قاعدہ۔ الف قاف حمزہ حمزہ قاف ساکن
قاف साकिन का آپ कलकला دیکھ کر होगा। آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ کو یاد کر کے آنا تھا جو چیز ہے نا، جیسے قلقلہ کا قاعدہ یہ تو کتاب میں لکھا گیا ہے، آپ کو سنانا تھا کہ قلقلہ کا کیا قاعدہ ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں. نہیں پڑھا آپ نے؟ چلیں پھر یہ مشق پڑھ کر بتائیں، نیچے جو لکھا گیا ہے. حمزہ با زبر حق. हम पढ़ना सर। हमजा काफ जबर پڑھ لینے अक। دیجیے، ان کا بھی وقت ہو جائے گا، اذان کا بھی چلے جائیں گے. हमजा क़ा जबर अप। हमजा बा जबर अब। हमजा जीम जबर अज। हमजा दाल जबर उद। हमजा दाल पेश उद। हमजा काफ जेर इक। हमजा बा पेश उब। काफ ता जेर क़ित। ہوں जीम काफ जबर जक। शीन काफ जबर शक। ला लाम बा जबर लब। हा जीम जबर हज। फा जीम जबर फज। काफ दा जबर قد। عين طا زبر عط। با طا زبر بط۔ جی. تو آپ نے اگر قاعدہ اس کا جیسے پڑھا ہوتا تو اس میں لکھا تھا قلقلہ کا معنی جو ہے، اس کے معنی کھڑکھڑانا، ٹکرانا. ہاں، اس طرح کے معنی تھے. جزم میں جو ہم نے پڑھا اب، 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 لیکن یہاں پر قاف، آ، جیم، دال، یہ 5 حروف جو ہیں ان پہ حروف قلقلہ ہوگا. یہ حرف آ جائیں گے، ساکن ہوں گے، اور اس سے پہلے حرکت ہوگی تو ملا کر پڑھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیسے ہوگا؟ آواز ٹکرائے گی. ہاں. حمزہ با زبر اب. اب. ہاں جیسے لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اس طرح نا، تو جی اس استاد۔ طرح کا بات ٹھیک ہے. اس کا مشق کریے تو ٹھیک ہے. اب دوسرا کوئی نام پڑھنا رفیہ بیگم. پڑھیے جلدی سے. ہلو السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ قاف زبر اخ. حمزہ تا زبر ات. حمزہ با زبر اب. حمزہ جیم زبر اج. حمزہ دال پیش اد. حمزہ قاف زیر اخ. حمزہ با پیش ابو. قاف تو زیر خط. جیم خاء زبر جاق. شین خاء زبر شاق. لام با زبر لب. جیم ہا زبر حج. جیم ہا زبر فج. قاف دا زبر خد. عین تا زبر ات. با تا زبر بت. ہوں میں پڑھوں شیخ؟ ہاں پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم حمزہ السلام ورحمۃ فتح اللہ. قاف سکون ایسے پڑھ سکتی ہوں، حمزہ فتح قاف سکون اق. حمزہ فتح تو سکون اتو. حمزہ فتح با سکون اب. حمزہ فتح جیم سکون اج. حمزہ دمہ دال سکون. حمزہ پیش دال سکون اد. حمزہ زیر قاف سکون اق. حمزہ پیش با سکون اب. قاف زیر طا سکون قط. جیم زبر قاف سکون جق. شین زبر قاف سکون شق. لام زبر با سکون لب. ہا زبر جیم سکون حج. فا زبر جیم سکون فج. قاف زبر دال سکون قد. عین زبر طا سکون عط. با زبر طا سکون بت. یہ ایسے پڑھیے، ایسے متن پڑھیے. با کو تا کو ملا کر بعد با کو جی شیخ آپ کیا کرنا ہے؟ متن پڑھیے، ویسے ہچے رہنے دیجیے. اچھا اق ایسے ہوں اق اط اب اج اد اق جی اب قط ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جق. ٹھیک جی ہے ماشاء اللہ. جزاک ٹھیک ہے. جو پہلے پڑھا کے اس کل کا ہاں، اور نیچے مشق لگائیے، مشق نیچے کریے. ہاں
ٹھیک ہے، جلدی صحیح سے کوئی پڑھے. تقهر. آپ نہیں، آپ کا ہو گیا، آپ پڑھ چکے، اب دوسرے کو موقع دیجیے. نہیں ٹھیک ہے، آپ کا صحیح ہے انشاءاللہ. میں ہی پڑھ رہی ہوں ناظم. ہاں، ایک آدمی کوئی پڑھے، ڈبل آواز نہ آئے. میں پڑھ رہی پڑھیے. ہوں سر. خلقت ويقدر. پڑھا يق- ابھی نا. جی ہاں پڑھی. ہاں تو پھر میں آپ نہیں جانے دیجیے، آپ دوسروں کو پڑھنے دیجیے. نہیں شیخ وہ تقهر. میں تھی، شیخ وہ میں تھی، شیخ وہ میں نہیں، شیز. تو جو پڑھ چکے ہیں وہ اپنا مائک میوٹ کر دیں. ہاں، ایسے کنفیوژن ہو رہا ہے تھوڑا. ہاں ٹھیک ہے، اب جسے پڑھنا تقهر. ہے وہ یہ کوئی آئے سامنے. تقهر. ہاں. خلقت ہاں. ويقدر. اقرأ. يتبع. ہاں. مطلعي. ہاں. لا يطغى. كسب. خلق. ہاں. وهبنا. بس 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 کریے. ٹھیک. ہاں. عائشہ سمرین، جی شیخ. آپ پڑھیے. تقهر. خلقت ويقدر. اقرأ. ہوں. يتبع. ہوں. مطلعي. ہوں. لا يطغى. لا كسب. يطغى. ہوں. لا يطغى. ہوں. كسب. ہاں. ہاں. وضع. ووهبنا. ہوں. لقد. بس بس کریے. الله الرحمن الرحيم. تقهر. لاسٹ کا پڑھیے، آخر خلقت. کا لائن لقد یہاں سے. لقد. ہوں. تجري. ہوں. وجدنا. ہوں. ہوں. صبا ترنم، کیا نام ہے صبا؟ صبا ترنم. سمیہ. یہ سب آج ہی آئے ہیں، وہ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، شاید آج ہی آپ کی کلاس میں آئے شاید، اس اچھا لیے. اچھا. ثانیہ فردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی پڑھیے یہاں سے مطلعی. مطلعی. ہوں. لیطغى. ہوں. کسب. ہوں. خلق. ہوں. ووهبنا. ہوں. لقد. ہوں. تجری. جی وجدنا. جی تدعونا. جی. حسد. ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھا. فرحانہ. جزاک اللہ خیر. سر کل بھی ہے کلاس؟ جی کل بھی ہے کلاس پھر اس ٹائم پہ 6 بجے؟ جی 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 جی. روز ہے یہ کلاس؟ نہیں، ہفتے میں صرف ویکینڈ میں 4 دن، منڈے ٹو اچھا. تھرسڈے. ہاں. فرحانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ آخر کا الرحمن لائن پڑھیے. الرحیم. تخہر. آخر کا پڑھیے، ہاں خلقت. آخر آخر. لقد. ہاں. تجری. وجدنا. تدعونا. حسد. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ حروف قلقلہ 5 ہے.
قاف تا با جیم غرفة دال. الخلاء 5 है ہاں इनका کوئی اور بتا رہا है. قاف تا با جیم दाल इनका मजमुआ جی कुतुबुद्दीन भी कहलाता है. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. عاریہ خان. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حروف قلقلہ. سر میں نہیں آئی جی سر میں پڑھتے ہی جوائن کی ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے. تب آپ ویڈیو دیکھ کر پڑھتے دیکھیے. ہاں سر مجھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنا ہے اچھی بات ہے. تو ویڈیو جو اس کے پہلے کا جو سبق ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں. اور کسی سے آپ اگر کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو مدد لے سکتی ہیں. جو آپ ایڈمن کو میسج کر دیں جو سہولیات ہوں گی آپ کو انشاءاللہ دی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہی ہم، استاد میں پڑھ سکتی ہوں وہ جی پڑھیے. کون سا پڑھنا کوئی بھی اس میں جو 3 لائن دی ہے اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو. ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقہر حلقت ويقدر اقرأ اقرأ ہم، يتبع یتبع ہاں ٹھیک ہے. اردو پڑھنا جانتی ہیں؟ سب تو جانتی ہوں بس ہارڈ ورڈ نہیں ہاں تو یہ جو اوپر جو لکھا رہتا ہے تھوڑا بہت اردو وہ پڑھ لیجیے. تھوڑا سا کسی کی مدد لے لیجیے. اور قاعدہ وغیرہ سب پڑھیں گی. اوپر لکھا گیا ہے قاعدہ. اگر ہم تق ہر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں ہاں اس کے پیچھے اس کا قاعدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گی تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا آسان ہو جائے گا آگے چل کے ہوتی رہیے. ٹھیک ہے. نازیہ. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف قلقلہ بتائیے. حروف قلقلہ 5 ہیں. کاف تا با جیم دال. جی ان کا مجموعہ قطب الدین ہے. ہاں استاد ان ہم، کو ٹکرا کر پڑھنا چاہیے. ان کی آواز کیسی ہوگی؟ مثال کے طور پر یہ مشق پڑھیں کچھ پتہ چلے. تقہر خلقت ویقدر اقرا یتبع جی ٹھیک مطلعی. بس کریے. جی استاد جزاک اللہ. گلفزا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی پڑھیے جی مشق یہ. جی تقہر تقہر خلقت ویقدر جلدی جلدی نہیں آرام سے. جلدی بازی اتنی کہاں جانا ہے. جی ٹھیک ہے آرام سے پڑھ لیں. تقہر خلقت ویقدر اقرا یتبع مطلعی لا مطلع مطلعی لا مطلع کام سے مطلعی لا یطغى. لا یطغى کا سب خلق ووہبنا لقد ووهبنا الف مدہ کہاں گیا ہے؟ ووهبنا ووہبنا لقد تجری وجدنا تدعونا حسد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام ٹھیک ہے. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو اچھا لگے تو میں ایک سجیشن دوں گی. ہماری گرامر کلاس میں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ. جو بھی پڑھنے والے ہیں نا وہ چیٹ باکس میں 1 2 3 نمبرز نام کے ساتھ آ جاتے ہیں. جو ہوسٹ ہے نا وہ نام باری باری بلاتے جاتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں. اس سے تھوڑا ٹائم کا وہ نہیں ہوگا بچت ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کرتے ہیں ہم لوگ پڑھنے کی باری. چیٹ باکس میں 1 2 3 ڈال دیتے ہیں تو ہوسٹ ایک کے بعد وہ بولتی ہے نام جیسے ہی بولتی تو ہم آ کے پڑھ لیتے. آپ کو اچھا لگے تو یہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. یہ بار ہم، ٹھیک ہے. تھوڑا سا وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. لمیٹڈ وقت میں سب کو سننا ہوتا ہے. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر
زیادہ لوگ ایڈ ہو گئے تو سب کا سننا بھی ممکن نہیں ہو پاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کا نمبر آئے گا. اگر آج کسی سے سبق نہیں سن سکے تو کل دوسرا سبق ان سے سن لیا جائے گا. لیکن سب کا کام یہاں پر سبق سنانا نہیں, سب کا کام یہاں پر سیکھنا ہے. اگر آج نہیں وہ پڑھ پاتی ہیں تو کل وہ پڑھ لیں. اس طرح سے بھی انشاءاللہ جو آپ نے کہا اس پر غور کیا جائے گا تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. ہمارا کام یہ ہے کہ سب کو آسان ہو, جو وہی ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور مشق برابر, جیسا کہا کہ مشق برابر آپ لوگ کرتے رہیے. ٹیسٹ آپ لوگوں نے دیا, اس میں بہت سے لوگوں نے بہت اچھا بھی کیا, کچھ لوگوں نے بہت نراش بھی کیا. ہاں, تو ان کا مارکس وغیرہ سب کچھ دیا جا چکا ہے. کم مارکس دے کر آپ لوگ مایوس نہ ہو, زیادہ دیکھ کر خوش بھی نہ ہو. ہمارا کام یہاں پر مارکس حاصل کرنا نہیں ہے, نمبر سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کام یہاں پر سیکھنا ہے. ہاں, نمبر لے کر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. ہاں, قرآن اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نمبر جو ملے گا اس نمبر کی قیمت اس نمبر سے کہیں زیادہ ہوگی. تو اچھا پڑھنا کرے. ٹھیک ہے, جو پڑھایا گیا اسے اچھے سے سبق یاد کر لیں اور مشق وغیرہ کرتی رہیں. اور جو قاعدہ ہے اسے سب لوگ یاد کر کے آئیں. یاد نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں ہاں, ٹھیک ہے. اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہو رہی ہے. سر یہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ کون سا قاعدہ؟ یہ قلقلہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے, یہ قلقلہ نہیں، کا قاعدہ تھا. ہمارے پاس کیا ہے؟ نورانی قاعدہ ہے. ہاں, یہ نورانی محمدی قاعدہ, محمدی قاعدہ, یہ آپ کو کتاب PDF میں مل جائے گا. آپ کو بھیج دیا جائے گا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ پرسنلی میسج کریں ایڈمن کو, جو ایڈمن ہے گروپ میں. نہیں، ہمارے ٹھیک پاس ہے. کتاب نہیں ہے. ہاں, تو نورانی نہیں ہے تو قاعدہ ہے. آپ ایڈمن کو میسج کریں ڈائریکٹ کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے, وہ آپ کو PDF میں کتاب بھیج دیں گے. اچھا، اوکے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اذان ہو رہی ہے ہمارے یہاں, ہم بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی اذان ہو رہی ہے. ہاں, جزاک السلام اللہ. علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.